اس آخری مہینے کا نام ذوالحجہ ہے اور آنے والے مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ گویا سال کا جو آخری مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے، اس آخری مہینے میں مختلف قسم کے اہم واقعات اور ان کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے، جن میں سے ایک حج بیت اللہ ہے، ایک سنت ابراہیمی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی 18 جو تاریخ ہے چاند کے لحاظ سے، اس میں ایک اہم واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑے مصائب، شدائد، مشکلات برداشت کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد عشق اور محبت کا، فریفتگی کا تعلق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اپنی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو صفتیں بہت مشہور ہیں، ایک صفت سخاوت اور ایک صفت حیا۔ حیا والی صفت ان کی اتنا زیادہ مشہور ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن سے جنت کی حوریں اور غلمان بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں لمبا کیا ہوا تھا، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ مختلف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں آ رہے تھے، زیارت کر کے اپنے مطلب کی بات کر کے جا رہے تھے، جب تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا ٹھیک کر دیا، پنڈلی کو چھپا دیا۔ حالانکہ مرد کی پنڈلی کوئی سطر نہیں ہے، اس کا کھولنا، ظاہر کرنا مردوں کے سامنے بالکل جائز ہے۔ جب کسی نے بتایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، آپ نے اپنی یہ چادر کی حایت نہیں بدلی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا عثمان بڑا حیا تھا، بڑی شرم و حیا والا ہے، اور حیا ایسی اچھی صفت ہے کہ خود اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ حیی، بے شک اللہ بڑا حیا والا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ سب سے بڑا حیا والا اللہ ہے۔ مطلب اللہ کو حیا والی صفت بڑی پسند ہے۔ جو بچہ، جو بچی، جو مرد، جو عورت حیا والا ہو وہ اللہ کا حیا کرتا ہے، اللہ کے نبی رسول کا حیا کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا حیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا حیا کرتا ہے، اپنے محلے دار، بڑے چھوٹے، دادا دادی، نانا نانی، چاچو ماموں، ان کا حیا کرتا ہے۔ یہ حیا والی صفت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک یہ صفت بڑی نمایاں اور بڑی مشہور ہے کہ وہ بڑے حیا والے تھے، اور دوسری صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مشہور و معروف ہے وہ سخاوت ہے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی تھے اور بڑے سخی بھی تھے۔ ان کی
کی سخاوت کے قصے بے حد بڑے مشہور ہیں. 40 قصے ان کی سخاوت کے واقعات ایک ہی کتابچے میں کسی عالم نے جمع کر بے شمار واقعات ہیں. مسجد نبوی تنگ ہے، ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساتھ والی جگہ خرید کر لی جائے، مسجد میں شامل کر دی جائے، مسجد کو توسیع مل جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ خرید کی اور خرید کر کے مسجد کو وقف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو مالی جانی قربانی کی ترغیب دیتے تھے کہ آپ مال بھی قربان کرو، جان بھی قربان کرو جہاد کے لیے، اسلام کے لیے. لیکن سب سے مشکل جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا. دور کا سفر بھی تھا، گرمی کا موسم بھی تھا، اور باقاعدہ ایک ٹریننگ یافتہ، ایک ترقی یافتہ ملک کی فوج سے مقابلہ بھی تھا. اور ادھر مدینہ طیبہ میں غربت کی حالت بھی تھی. کھجور کی فصل پکنے کے بالکل قریب تھی، اسی کی طرف نگاہیں لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جانی قربانی کا چندے کا تقاضا فرمایا. اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا آدھا ساز و سامان لے کر کے پیش کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھاڑو دے کر کے گھر کو صاف کر کے سب کچھ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹوں پر لدا ہوا سامان اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام. یہ کہنا آسان ہے، آج بھی کوئی اتنا مالدار سخاوت نہیں کرے گا. 900 اونٹ، ہر اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ سامان جو مجاہدین کے کام ہے، راشن ہے، فلاں ہے، اور ایک ایک اونٹ کے ساتھ ایک ایک غلام. یہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کو پانی کے پینے کے لیے میٹھے پانی کے بارے میں بڑی تکلیف ہے. ایک ہی کنواں ہے اور وہ یہودیوں کا ہے. وہ جب چاہتے ہیں پانی بند کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو تنگی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو، کنویں کے مالک کو منہ مانگے پیسے دے کر کے کنواں خرید کیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا کہ یہ مسلمان اس کنویں کا پانی استعمال کریں اور کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقف. بیر روما وقف کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا. اس باغ کا پانی بڑا شیریں اور میٹھا تھا، زمین بڑی زرخیز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس باغ میں خود تشریف لے جاتے تھے، بیٹھتے تھے تفریح تباہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کیا اور فرمایا کہ اس کا آدھا آمدنی کا حصہ وہ مسجد نبوی پہ خرچ ہو اور آدھی آمدنی کا حصہ وہ مدینے کے غریبوں پہ خرچ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وقف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں. اس وقت بھی اس باغ کی جگہ پر مدینہ طیبہ کے اندر بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پلازا بنا ہوا ہے. اس کا جتنا رینٹ اور کرایہ آتا ہے وہ وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے نام ہی سے بینک میں اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہوتا ہے. آدھا مسجد نبوی پہ خرچ ہوتا ہے اور آدھا مدینے کے غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے. آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھ کر کے علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو جیسے دنیا میں میری ضرورتیں ہیں، مرنے کے بعد بھی میری ضرورت ہے. مرنے کے بعد بھی مجھے ضرورت ہے. وہاں نیکی کا سکہ چلے گا اور وہ میری ضرورت ہوگی. دنیا کی زندگی میں مکان میری ضرورت ہے، لیکن موت تک موت آ جائے گی، مکان میری ضرورت نہیں ہے.
لباس میری ضرورت ہے لیکن موت آ جائے گی، اب مجھے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی باقی کھانا پینا سواری جتنی بھی ضرورتیں دیکھتے چلے جاؤ، ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے یہ ہماری ضرورتیں بھی نہیں رہیں گی۔ لیکن ہم نہیں رہیں گے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس جہان سے اور جہان میں منتقل ہو جائیں گے، بالکل فانا اور ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی تو عالم برزخ سے عالم آخرت میں چلے جائیں گے، پھر عالم آخرت کے بعد موت کو موت آ جائے گی اور ہمیں پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو موت آ جائے گی، ہمیں پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں ایسے سامان کی، خرچے کی، ذات راہ کی ضرورت ہے جو کبھی بھی ختم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں اگر ہمیں ضرورت ہے وہاں نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ ضرور بنائے جس کی کوئی حد نہ ہو۔ اگر آپ نے جانوروں کو کھلایا پلایا بے شک صدقہ جاریہ، باہر پانی رکھ دیا، کسی جگہ پر آپ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، لیکن کب تک ہے؟ یہ کب تک رہیں گے؟ آخر ایک لمٹ ہے ان کے مرنے کی کہ نہیں ہے؟ جب دنیا ختم یہ بھی ختم۔ لیکن اگر آپ کسی بندے کو جو نیک بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے، جنتی بندہ ہے، آپ اس پر خرچ کرتے ہیں، وہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا، قبر کے جہان میں، قبر کے جہان سے آ جائے گا، آخرت کے جہان میں، آخرت کے جہان سے آ جائے گا، جنت کے جہان میں آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، جیسے یہ ختم نہیں ہوگا آپ کا صدقہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آپ نے نیک لوگوں پر خرچ کیا، نیک لوگ جنت میں جا کے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، تو آپ کا صدقہ ان پر خرچ کیا ہوا بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے خرچ کیا ہے مسجد پر، آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کے گھر پر، یہ باتیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ آپ نے خرچ تو مال ہم کرتے ہیں، مال آنی جانی چیز ہے، کسی کا مال ساتھ نہیں جائے گا، لیکن آپ نے خرچ کیا ہے مسجد پر، یہ مسجد کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی یہ مسجد کعبہ کا حصہ بنے گی، کعبہ کا حصہ بننے کے بعد یہ جنت کا حصہ بنے گی، جنت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ مسجد بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اس پر آپ نے خرچ کیا، جیسے جنت میں جا کے آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو جنت میں جا کے آپ کے پیسے لگے ہوئے یہ مسجد بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے گویا ہمیشہ 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 کے لیے اپنے لیے زاد راہ بنا رہا۔ باقی آپ کہیں بھی خرچ کرتے ہیں بے شک آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اس صدقے کی ایک لمٹ ہوگی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنتی آدمی پر آپ کا خرچ کیا ہوا وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ مسجد چونکہ جنتی ہے اس پر خرچ کیا ہوا بھی آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اور ہمیں سفر خرچ وہی چاہیے جس کی کوئی حد نہ ہو، اس لیے کہ ہماری اگلی زندگی جو آنے والی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا ضرورت اس کی ہوگی، نیکیوں کے خرچے کی ضرورت وہاں اس کو ہوگی، سکہ وہاں نیکی کا چلے گا، لیکن اس کی لامحدود دولت اس کے ساتھ ہو۔ لامحدود دولت کے یہی دو طریقے ہیں، ایک جنتی لوگوں پہ خرچ کر جانا اور ایک جنتی مکان یعنی مسجد پہ خرچ کر جانا، چونکہ ان کی کوئی آگے حد نہیں ہے، یہ دونوں لامحدود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال، جن کی شہادت اسی چاند کی، جو چاند ابھی چل رہا ہے جس کی آج 23 تاریخ ہے، اس کی 18 تاریخ کو جو گزر گئی ہے 4-5 دن پہلے، اس 18 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عثمان غنی
مظلومانہ مدینہ طیبہ میں شہید ہوئے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کے دل پہ اثر کرے تو غور کرنا۔ حضرت عثمان غنی جس وقت شہید ہوئے مظلوم ہیں، لیکن مظلوم اختیاری ہیں، مظلوم مجبوری والے نہیں۔ وہ خود خلیفہ وقت تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خود بادشاہ تھے، وہ آرڈر دے سکتے تھے۔ جو فوج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کافروں کے علاقے فتح کرتی رہی ہے، پوری دنیا کو فتح کرتی رہی ہے، وہ فوج آج بھی موجود ہے، وہ مجاہدین آج بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی حکم دے سکتے تھے کہ میری حفاظت کے لیے میرے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کچل دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اپنی جان دے دوں گا پر اپنے شہر کا امن خراب نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے دل پہ لکھ لیا، میں اپنی جان دے دوں گا، اپنی بستی کا امن خراب نہیں۔ ہم سب آبادیوں والے، ہم سمجھیں کہ اپنے محلے کا امن، اپنی بستی کا امن، اپنے گاؤں کا امن، اپنی گلی کا امن، اپنے شہر کا امن، یہ کتنا قیمتی ہے۔ یہ سبق دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حسنین کریمین چوکیدار بن کے کھڑے ہیں، حضرت علی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں، ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ فرمایا مدینے میں خون خرابہ ہو، میری وجہ سے ہو، میں جان دے سکتا ہوں، پر مدینے میں بے بد امنی نہیں، مدینے کے امن کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ تو آپ اس سے سمجھیں کہ میں اور آپ اپنی گلی کا امن، اپنے محلے کا امن، اپنے گاؤں کا امن، اپنے شہر کا امن برقرار رکھنے کے لیے جتنا قربانی دیں، یہ قربانی کتنی ضروری ہے، اس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی میسج دے رہے ہیں کہ اپنی جان تک دے دینا، لیکن اپنے گھر کا، اپنی گلی کا، اپنے محلے کا امن خراب نہ ہونا، اس میں کردار ادا کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک وہ واحد انسان ہیں جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹی، کوئی انسان اور ایسا نہیں پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں، نہ پہلو میں نہ پچھلوں میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس انسان کے نکاح میں 2 نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی اور یوں گویا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی تو میں تجھے دیتا رہتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہے، اور ابھی جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے 7-8 دن کے بعد، 9 دن کے بعد محرم کا مہینہ، اس کی یکم تاریخ، پہلی تاریخ یکم محرم کو داماد علی سسر نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور وہ شہادت مصلی نبی پر ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہوئی ہے، فجر کی نماز کی حالت میں ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 10 محرم والی شہادت کو بھول جائیں، اس کو ضرور یاد رکھیں، یاد رکھنا چاہیے، وہ بھی ہماری ہی شہادت ہے، وہ ہمارے نبی کا خاندان ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں، لیکن ہمیں 18 ذوالحجہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور یکم محرم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یکم محرم کو دوہرے داماد نبی، 18 ذوالحجہ کو دوہرے داماد نبی کی شہادت ہے، اور یکم محرم کو سسر نبی کی شہادت۔ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت علی کے داماد، اس لیے ہمیں ان شہادتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس میں بھی شہادتیں ہیں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس میں بھی شہادتیں ہیں۔ یہ ہمیں بتلانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہاری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، لہذا اپنے دین ایمان اسلام کو بچانے کے لیے ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل دے، سنت